میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا۔ رمضان کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر کا ذکر تمام صحیفوں میں موجود ہے۔ یہاں پر انجیل کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، متی کی انجیل یعنی The Gospel of Matthew chapter 25 verse 1 to 12۔ آیت کہتی ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنے چراغ لے کر دولہا سے ملنے نکلیں۔ ان میں سے 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ بے وقوفوں نے اپنے چراغ تو لے لیے لیکن تیل ساتھ نہ لیا، تاہم عقل مندوں نے اپنے چراغوں کے ساتھ برتنوں میں تیل بھی لیا۔ دولہے کو آنے میں کافی دیر تھی اور وہ سب اونگنے لگے اور سو گئے۔ آدھی رات کو شور ہوا، یہ ہے دولہا، اس سے ملنے باہر آؤ۔ پھر تمام کنواریاں بیدار ہوئیں اور اپنے چراغوں کو درست کیا۔ احمقوں نے عقل مندوں سے کہا، ہمیں اپنا تیل دو، ہمارے چراغ بجھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کے لیے کافی نہ ہو، اس کے بجائے تیل بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے لیے کچھ خریدو۔ لیکن جب وہ تیل خریدنے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا۔ جو کنواریاں تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کی ضیافت میں گئیں اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ بعد میں دوسری بھی آ گئیں، خداوند خداوند، انہوں نے کہا، ہمارے لیے دروازہ کھول دو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ یہ ایک تمثیلی کہانی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں کے راز سمجھانے کے لیے اپنے حواریوں کو سنائی تھی۔ چونکہ اس دولہا کی آمد کا اعلان آدھی رات میں کیا گیا تھا، یعنی اس کو فجر کے وقت وہاں آنا تھا، اور اسی لیے سورہ فجر میں ہمیں اس پہلی کا جواب ملتا ہے۔ آیت ہے 1-5۔ آیت کہتی ہے، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مندوں کے لیے قسم ہے؟ آپ کو یقیناً اس پہلی کا جواب مل گیا ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائی تھی۔ 10 کنواریاں 10 راتیں ہیں۔ جفت اور طاق کنواریاں، جفت اور طاق راتیں ہیں۔ وہ دولہا آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو پہلی بار ان راتوں سے ملے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان راتوں کو کنواری کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی کا بھی ملن ان راتوں سے نہیں ہوا تھا۔ اور جو دروازہ بند ہو گیا وہ ختم نبوت کا ہے۔ تو حقیقت ہے، میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا